مسیح کے پاک اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اس قیمتی اور خوبصورت وقت کے لیے، یسوع مسیح کے لیے جس کے وسیلہ سے ہم نے زندگی پائی اور کثرت کی زندگی پائی، ہمیشہ کی زندگی پائی ہے، دل سے شکر گزار ہیں خدا باپ کے لیے جس نے یہ پلان کیا اور اپنے بیٹے کو ازل سے پلان تھا تو خدا باپ نے ازلی پلان کے مطابق اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا اور ہم گناہ گاروں کے لیے بھیجا، ہم غیر قوموں کے لیے بھیجا جن کو اسرائیلی غیر قوم اور کتوں کی مانند سمجھتے تھے، ان کے لیے خدا باپ نے اپنا بیٹا بھیج دیا اور غیر قوموں نے نجات پالی، ہم بیٹے کہلائے۔ اور روح القدس کے لیے جس کے وسیلہ سے ہم خدا کو باپ کہتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں ڈالا جس سے ہم آئے باپ یعنی ابا کہہ کر پکارتے ہیں، خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ اس لہو کے وسیلہ سے، جس لہو کے سبب سے ہم خدا باپ کے قریب آئے، جس لہو کے وسیلہ سے وہ جدائی کی دیوار ٹوٹ گئی، جس لہو کے وسیلہ سے ہمیں وہ پاکیزگی حاصل ہوئی، کیونکہ لکھا ہے خدا پاک ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ اور موسیٰ سے خدا نے فرمایا کہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن یسوع کے لہو کے وسیلہ سے جو پاکیزگی ہمیں ملی، اس پاکیزگی نے ہماری راہ کو کھول دیا اور ہمیں خدا باپ کے ساتھ ملوا دیا۔ اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ اور پاک روح جو ہمیں سمجھ بخشتا ہے، پاک روح جو ہمیں توفیق دیتا ہے تاکہ ہم خداوند کو سمجھ سکیں، پاک روح کو سمجھ سکیں، خدا کی مرضی کو سمجھ سکیں اور جان سکیں کہ خدا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ خداوند کی تعریف ہو کہ خدا نے ہمیں یسوع مسیح میں نجات دی، برکت دی اور بلایا۔ اس بلاوے کے لیے میں دل سے شکر کرتا ہوں۔ اور آپ سب کے لیے بھی میری جان خداوند کی تعریف کرتی ہے کہ ہر روز ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں کہ جو باتیں ہر روز خدا کا روح مختلف طریقے کے ساتھ ہمیں سکھاتا ہے، آپ اس کلام پر عمل بھی کرتے ہیں، اور خداوند آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آج جو خداوند کے زندہ کلام میں سے بات ہم سیکھنے جا رہے ہیں، افسیوں 4 باب اس کی پہلی اور دوسری آیت۔ بس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو، یعنی کمال فروتنی اور علم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ بس میں جو خداوند میں قیدی ہوں، قیدی یہاں جو پالوس رسول قیدی کی بات کر رہا ہے، یہاں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو وہ جیل میں بند ہے، قید میں ہے، اور دوسرا وہ جو قیدی کا لفظ یہاں پر استعمال کر رہا ہے وہ خداوند میں قیدی، مطلب جب اگرپا بادشاہ نے اسے پکڑ لیا تو اگرپا بادشاہ اس نے بتایا کہ مجھے اس طرح آسمانی رویا آئی، میں دمشق میں جا رہا تھا، خداوند کا نور چمکا، مجھے آواز آئی، اور آئے اگرپا بادشاہ میں اس رویا کا نافرمان نہیں ہوا،
بلکہ پولس رسول فرماتے ہیں کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ پولس رسول فرماتے ہیں کہ خدا مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ پولس رسول فرماتا ہے کہ تم میری مانند بن جاؤ جس طرح میں مسیح کی مانند اور وہ خدا کی مانند ہے۔ قیدی ہوں مطلب کہ میں زندہ نہ رہا، اب جو بدن میں زندگی گزار رہا ہوں وہ ایک ایسے غلام کی مانند گزار رہا ہوں، ایسے قیدی کی مانند گزار رہا ہوں کہ جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ بدن میرا ہے، او مائٹی نیم آف جیسس، بدن میرا ہے، پر کہتا ہے میرے بدن پر میرا اختیار نہیں ہے، کیونکہ میرے بدن کا مالک کوئی اور ہے۔ میرا بدن کسی کی قید میں ہے، میرے بدن میں کوئی اور ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے، وہ پاک روح ہے جو مجھے کنٹرول کر رہا۔ میں نے اپنا بدن خداوند کو دے دیا، اب میرے بدن پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو کہہ رہا میں وہ قیدی ہوتا ہوا جو اپنی مرضی نہیں کر سکتا، وہ قیدی ہوتے ہوئے جس کی اپنی کوئی خواہش اور تمنا نہیں ہے۔ دنیا میرے اعتبار سے مر گئی اور میں دنیا کے اعتبار سے مر گیا، نہ میں دنیا کے لائق رہا نہ دنیا میرے لائق رہی۔ تو وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں وہ قیدی ہوں جس کی اپنی کوئی لائف نہیں ہے، میں وہ قیدی ہوں جس کی اپنی کوئی تمنا نہیں، اگر تمنا ہے بھی تو وہ پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں غلام ہوں، قیدی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جب قیدی جیل میں ہوتا ہے تو اس کی اپنی کوئی تمنا نہیں ہوتی، اگر اس کے کسی بہن بھائی کسی رشتہ دار کی بعد خوشیاں بھی ہیں، کسی کے بچے بچیاں بھی ہو گئی ہیں، کسی نے گھر بھی بنا لیا، کوئی شکر گزاریاں بھی کروا رہا ہے، کوئی مر بھی گیا ہے تو وہ نہیں جا سکتا، کوئی باہر جا رہا بڑیاں شادمانیاں لیکن وہ نہیں جا سکتا کیونکہ وہ قید میں ہے۔ میں کہتا ہوں ایک ایماندار کو پولس رسول کی طرح اپنے روح بدن کو خداوند کے پاک روح کے تابع کر دینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اسے کہنا چاہیے کہ میں مسیح میں خداوند میں قیدی ہوں، میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی ہمیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے کہے، کوئی بھی آفر کرے تو ہم اسے بتائیں کہ میں اپنا نہیں، لکھا ہے پولس رسول فرماتے ہیں کہ تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ جو خریدا جاتا ہے وہ غلام بن جاتا ہے، جو خریدا جاتا ہے وہ غلام۔ تو خدا کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں خرید کے بیٹے بنا لیا، ورنہ لوگ خرید کے غلام بناتے ہیں۔ تو آپ اپنے خریدے جانے پر نگاہ رکھیں، آپ اپنے بلائے جانے پر نگاہ رکھیں۔ آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نہیں ہیں، اور اگلے بندے کو، ایمانداروں کو، جو آپ کے رشتہ دار ساتھی دوست یار ہیں، ان کو یہ بتاؤ، ان کو یہ ثابت کرو کہ ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، ہماری زندگی میں ہماری مرضی نہیں ہو سکتی، ہم تو وہی کریں گے جو خداوند چاہے گا، کیونکہ ہم نے اپنے بدن خداوند کو دے دیے، ہمارے بدن خداوند کے قیدی ہیں، ہم بلائے ہوئے لوگ ہیں۔ کہتا ہے کہ جس بلاوے سے بلائے گئے ہو اس کے لائق چال چلو، جس مقصد کے لیے بلائے گئے ہو، جس بلاوے کے لیے بلائے گئے ہو، اپنے بلاوے پر، اپنے بلائے جانے پر نگاہ کرو، یعنی اپنے بلاوے کے لائق چال چلو۔ یعنی ہوتا ہے کہ کسی بات کی ڈیفینیشن کرنا، کوئی بات کی اور اس کے بعد اس بات کی ڈیفینیشن کی، اور ڈیفینیشن کیا کی؟ یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے ایک دوسرے کی برداشت کرو۔ اور یہ وہ چیز ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہ کبھی وقت تھا کہ ایمانداروں میں برداشت تھی، اور برداشت کی انتہا میرے خداوند یسوع مسیح نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی تیرے دانے گال پہ تماچا مارے تو بایاں بھی اس کی طرف پھیر دے۔ اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو پطرس نے اس سے کہا کہ اگر میرا بھائی گناہ کرے تو میں کیا کروں، اسے 7 بار معاف کروں؟ تو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ 7 کے 70 بار اسے معاف کر۔ 7 کے 70 بار کا مطلب یہ ہے
کہ وہ جب تک گناہ کرتا رہے تو اسے معاف کرتا رہے. لیکن ہمارا تو یہ حال ہے کہ اگر کوئی گناہ کرے تو ہم دوبارہ اسے موقع نہیں دیتے زندگی میں، کیونکہ ہم نے دنیاوی فلسفے پڑھے ہیں. کہ اگر کسی کو معاف کر دیا جائے تو معاف کرنے کا مطلب ہے کہ اسے دوبارہ پھر گناہ کرنے کا موقع دینا. معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے پھر موقع دینا کہ میری بے عزتی کر. یہ دنیاوی فلسفے ہیں، لیکن کلام خدا فرماتا ہے کہ 7 کے 70 بار معاف کر. اگر تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہو جائے تو اس کے پاس جا، خلوت میں اس کے پاس جا، اس کو سمجھا، اس کو منا. اگر تو نے اپنے بھائی کو منا لیا تو تو نے اپنے بھائی کو پا لیا. نہیں تو کہتا ہے 2-4 بندے لے جا. اگر 2-4 گواہوں کی بھی سننے سے انکار کر دیتا ہے پھر کلیسیا کے بزرگوں کو لے جا. اگر وہ کلیسیا کے بزرگوں کو بھی رد کر دیتا ہے اور معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، تیری معافی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دین پھر جا کے اس کو چھوڑ. لیکن ہمیں تو کوئی ہماری شان کے خلاف بات کرے تو ہم اسے ہمیشہ کے لیے رد کر دیتے ہیں. ہمارا لیول چینج ہو جاتا، تھوڑے سے مالی طور پہ حالات بہتر ہو جائیں تو ہم اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور جدا ہو کے الگ تنہا سی زندگی غور خور کی طرح اکیلی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. ہاں، لیول چینج ہو گیا ہے، یہ لوگ ہمارے لائق نہیں ہیں، ہمارا لیول کچھ اور ہے. ہمارے چاچے تائے مامے پھپھیاں ہمارے رشتہ دار، ان کا لیول بڑا ڈاؤن ہو گیا ہے. ہمارا دل نہیں کرتا ان کے گھر جانے سے. کہتا ہے کمال فروتنی سے چھوٹا بن، مٹا ہوا انسان، ایسا انسان جسے غصہ ہی نہیں آتا. برداشت کی انتہا یہ ہے کہ کوئی تیرے منہ پہ تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے. برداشت کی انتہا ہے کہ اگر کوئی میرے ثواب سے تجھے لان تان کرے اور لکھا ہر طرح کی بری بات تمہاری نسبت نہ حق کہے تو خوشی منانا، نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں جب کوئی ہمیں ناحق، کہ ہم نے کوئی گناہ کیا نہ ہو، لوگ ہم پر الزام لگا دیں تو ہم تو رو رو کے پاگل ہو جاتے ہیں کہ میں نے یہ بات کی نہیں ہے، میری عزت خراب ہو گئی ہے. دیکھیں، کرسچینٹی بہت ہٹ کر، کرسچینٹی ایک الگ سبجیکٹ ہے جسے آج تک لوگ سمجھ ہی نہیں پائے. کرسچینٹی میں دنیا کا عنصر نہیں ہے، اور کرسچن ہے ہی وہ جو دنیا کے اعتبار سے مر گیا. کرسچن ہے ہی وہ جس کی فطرت چینج ہو گئی، انسانی فطرت سے نکل کر الہی ذات میں شریک ہو گیا. کلام خدا فرماتا ہے خراب ذات سے نکل کر الہی ذات میں شریک ہو گیا. اور اس لیے فرمایا کہ کمال فروتنی، مٹی ہوئی حالت، ہر طرح کی برداشت، کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرے. اور کیا بات ہے، یہ جو محبت ہے نا، کلیسیا بلائی محبت کے لیے گئی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے پوری دیکھا ہے، پورے پاکستان میں تقریباً ہر چرچ میں جا کر میں نے دیکھا، ہر چرچ میں میں نے منادی کی، کیتھولک میں، پینٹیکوسٹل میں، چرچ آف پاکستان میں، ہر چرچ میں جا کے منادی کی. اور میں نے ایک ہی بات دیکھی کہ کلیسیا پاکستان میں محبت کا فقدان ہے. یہ کلیسیا محبت میں فیل ہے. پولس رسول فرماتے ہیں کہ تم بڑی سے بڑی نعمت کی آرزو رکھو. یہ جو نعمتیں جن کے لیے آپ دعا کرتے ہو نا کہ مجھے یہ نعمت دے دے، مجھے وہ نعمت دے دے، پولس رسول فرماتے ہیں بڑی سے بڑی نعمت کی آرزو رکھو. لیکن ان سب سے عمدہ طریقہ میں تم کو بتاتا ہوں. اگر میں آدمیوں اور
اور اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہاں تو کوئی نبوت کرنے لگے تو وہ بہت بڑا نبی بن جاتا ہے، وہ کسی سے ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے، اور کسی کے پاس تھوڑا سا علم آ جائے، لیکن کل علم کی واقفیت ہو۔ یہاں تو تھوڑا سا علم کسی کے پاس آ جائے تو وہ عام بندے کو سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں عالم آدمی ہوں، اور کہتا ہے میرا ایمان یہاں تک کامل ہے۔ یہاں کسی کے وسیلہ سے کوئی ایک چھوٹا موٹا معجزہ ہو جائے تو اس کی باتیں چینج ہو جاتی ہے، وہ دنیا کو گناہ گار ہی بنا دیتا ہے، وہ کہتا ہے ساری دنیا گناہ گار ہے، کوئی خدا کے پاس نہیں جا سکتا سوائے میرے، دیکھو میں معجزے کرتا ہوں نا، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر وہ دعائیں کرنے کے لیے پیسے لینا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں لکھا ہے اگر میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو دعوے میں کرتا ہوں وہ کچھ بھی نہیں ہوں۔ کہتا اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں۔ اچھا، یہ بڑا لوگوں کو ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اگر 150 کسی کو دے دیتے ہیں یا کسی اپنے رشتہ دار کی تھوڑی سی سپورٹ کر دیتے ہیں تو اس سے وہ کہتے ہیں ہم سخی بن گئے، ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور اگر اپنا سارا مال 2-4 روپے نہیں، 2-400 2-4 ہزار نہیں، کہتا اپنا سارا ہی مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن بھی جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں، کیونکہ محبت ہر چیز پر سبقت لے گئی ہے۔ محبت میں جو بندہ پاس ہو گیا، محبت کرسچینٹی کا جو لازمی سوال ہے، لازمی جز ہے، وہ محبت ہے، کیونکہ کرسچینٹی کی ابتدا ہی محبت سے ہے، کرسچینٹی کا آغاز ہی محبت سے ہے، اور یہ محبت سے شروع ہوتی ہے اور محبت پر ہی ختم ہوتی ہے۔ کہتا ہے محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں ہے۔ جس کے اندر محبت ہوتی ہے اس کے اندر سے شیخی نکل جاتی ہے اور بے چینی نکل جاتی ہے، وہ تلخ نہیں ہوتا، وہ ایک دم جوش جذبے میں نہیں آ جاتا، بلکہ وہ صابر ہوتا ہے، صبر کرنے والا، مہربان، حسد نہیں کرتا۔ محبت میں حسد نہیں ہے۔ اگر آپ کی لائف میں حسد ہے تو آپ ٹوٹلی جسمانی ہیں۔ محبت شیخیاں نہیں مارتی، بڑے بول نہیں بولتی، محبت پھولتی نہیں ہے۔ اور پھر لکھا محبت نازیبا کام نہیں کرتی، چھوٹی حرکتیں نہیں کرتی، ایسی چھوٹی حرکتیں نہیں کرتے جیسی آج لوگ کرتے ہیں، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، مان لیتی ہے۔ ہم تو مانتے نہیں ہیں نا، نہیں جی مجھے پتہ ہے سب، میں جانتا ہوں، میرے جتنا کو جانتا ہی نہیں ہے، لیکن یہاں لکھا محبت سب کچھ یقین کر لیتی ہے، اسے کوئی بات بتائی جائے تو مان لیتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے اور سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ تم بھی برداشت کرو، فروتنی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، علم کے ساتھ برداشت کرو۔ آمین۔ اور پھر کہتا ہے کہ محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہوں تو جاتی رہیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، نبوتیں ہوں تو معکوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص اور ہماری نبوت ناتمام ہے، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن جب بڑا ہوا تو بچپن کی باتوں کو ترک کر دیا۔ ہمیں بچپنا ترک کرنا ہے، ہمیں بچپن کی باتوں کو ترک کرنا، ہمارے اندر یہ بچپنا ہے، غصہ کر جانا، لڑنا، شیخیاں مارنا، حسد کرنا، یہ بچپنا ہے، یہ ایمانداروں کا کام نہیں ہے۔ کہتا اب ہم کو آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ اس وقت میرا علم ناقص ہے مگر اس وقت اسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں۔ غرض ایمان، امید اور محبت یہ تینوں دائمی ہیں، لیکن افضل ان میں
محبت ہے، اس لیے کہتا ہے کہ محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کر اور محبت میں کامل ہو، اور خداوند آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آپ جتنے سن رہے اس میسیج کو، آپ کے اندر سے حسد، شیخی، بغض، نفرت، جدائیاں، لڑائیاں یسوع کے نام سے جاتی رہیں۔ اور اگر آپ کا کوئی دشمن ہے جس سے آپ کو دلی نفرت ہے تو آپ اس کو معاف کرو، اس سے معافی مانگو اور اپنے رشتے کو بحال کرو، اور ابھی معافی مانگو اور اپنے رشتے کو بحال کرو اور بچ جاؤ، رشتے بچاؤ، زندگیاں بچاؤ، اور خداوند آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ریلیکس رہو تاکہ زیادہ ٹائم خدا کی حضوری میں گزار سکو، یسوع کے قادر مطلق نام سے، آمین۔